الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، قائدین ادار، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کے شہر جہانیہ میں حاضر ہوا اور یہاں اپنے بہت ہی مخلص بھائیوں کے زیر اہتمام اور زیر انتظام انعقاد پذیر استفاء پاکستان کانفرنس میں شریک ہوا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے بھائیوں نے، ساتھیوں نے، نوجوانوں نے، عزیزوں نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے. بلا شبہ آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہمارے دلوں کی ترجمانی ہے، اور بلا شبہ یہ کتاب و سنت کی ہمیں تعلیم ہے، قرآن و حدیث کا پیغام ہے. اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا، اپنے دیش سے، اپنی ریاست اور اسٹیٹ سے والہانہ لگاؤ رکھنا، اس کا ہمیں دین خود بنیادی طور پر سبق دیتا ہے. میں نے اسی مناسبت سے سورہ التین کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی. والتین والزیتون
یہ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے وطن فلسطین کی قسم اٹھائی، چونکہ وہاں پر بڑی کثرت کے ساتھ انجیروں کے درخت ہوتے تھے، زیتون کے درخت ہوتے تھے، تو گویا اللہ نے فلسطین کو انجیروں کی سرزمین اور زیتون کا وطن قرار دیتے ہوئے قسم اس انداز سے اٹھائی، مگر اس میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، راز کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وطن ہے۔ طور سینین، طور سینہ سے آپ سب واقف ہیں کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وطن ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور البلد الامین یہ کس شہر کا نام ہے؟ بتائیے ذرا مل کر، بلند آواز سے بولیں۔ آپ تو ایسے جب تھکے ہوئے لوگ ہیں، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع، اور میرے فاضل عزیز وائس اسٹیج سیکرٹری سچی بات ایسی پرجوش گفتگو کر رہے تھے کہ جس کو سن کر بلا شبہ میرا ایمان تازہ ہو رہا تھا اور میرے خون میں جوش پیدا ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ اثرات آپ پر بھی مرتب ہو رہے ہوں گے، تو میرے بھائیوں کسی جوش کا، جذبے کا مظاہرہ فرمائیں۔ جواب دیں، میں عرض کر رہا ہوں البلد الامین کس شہر کا نام ہے؟ ایسے جواب دینا ہے، پھر تقریر انشاءاللہ سنیں گے آپ۔ البلد الامین کس شہر کا نام ہے؟ اللہ مکہ معظمہ کی قسم اٹھا رہا ہے تو کس لیے؟ اللہ یہ فرما سکتے تھے کہ یہاں میرا بیت اللہ ہے، فرما سکتے تھے یہ حجر اسود ہے، جواب میں یہ ارشاد فرما سکتے تھے یہاں میرے زمزم ہے، یہ صفا مروہ ہے، اس کے پڑوس میں مزدلفہ اور منا اور عرفات کی وادیاں ہیں، لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے البلد الامین کی قسم اس لیے ہے اے میرے رسول معظم، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا دیس ہے، آپ کی اس کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، جو وطن ہے اسلام کی ریاست ہے، جس کا تعلق نبیوں کے ساتھ یا دین کے ساتھ یا نبیوں کی شریعت کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ محبت و عرش والا رب بھی کرتا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کی رات یا ہجرت کی دوپہر کو نکلے تو مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حزورہ کا مقام آیا، آپ کے قدم مبارک وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں نقشہ کھینچا گیا، آپ نے رخ انور اپنے دیس مکہ معظمہ کی جانب پھیرا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹ تھر تھرائے، اور میرے آقا نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انکی احب ارض اللہ الیہ۔ توجہ سے سنیں، ابھی مکہ معظمہ میں اسلامی ریاست قائم بھی نہیں ہوئی، ابھی بیت اللہ سے 360 جھوٹے خدا جو بنائے گئے بت انہیں اٹھا کے پیر بھی نہیں پھینکا گیا، ابھی وہاں پر حدود اللہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا، محض کے وطن ہے، اباء و اجداد کے دیس ہے، اس سرزمین سے پیار ہے، اور میرے آقا کا اسوہ مبارکہ کیا ہے؟ اس دیس سے نفرت کی جائے، اس سے بغض رکھا جائے، اس سے غداری کی جائے،
رسول اللہ کا یہ اسوہ نہیں ہے. آپ کا اسوہ مبارکہ کیا ہے؟ آپ سرزمین مکہ کو فتح مکہ سے پہلے ابھی بیت اللہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تب یہ فرما رہے انکی احب ارض اللہ الیہ لولا اخرجونی منکی ما مکثت غیرکی. اے سرزمین مکہ، میں تجھ سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، میں تجھ سے مخاطب ہو کے تجھے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں، تو مجھے ساری روئے زمین سے سب سے بڑھ کر محبوب ہے. مجھے سب سے زیادہ محبت اگر کسی دیش کسی سرزمین کے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ. اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور ہی نہ کر دیتے، میرا نکلنا بالکل اجباری اور اکراہ کے ساتھ زبردستی نہ ہوتا، ماں مکثت غیرکی، میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا، میں تیرے پاس ہی رہتا، میں تیری سرزمین پہ ہی رہتا. اللہ آسمان سے کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کے طرز زندگی میں ہے؟ اس ہستی کے طرز زندگی میں جس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فَاتَّبِعُونِي. تم مصطفیٰ کی اتباع کر کے دکھاؤ. اور نبی پاک کی اتباع کیا ہے؟ وطن کے ساتھ محبت کی جائے، وطن سے نفرت. مل کے بولے اپنے وطن سے غداری، مل کے بولے. ابھی یہاں پر اسلام نافذ نہیں ہوا مگر چونکہ وطن ہے، وطن سے محبت، اپنے دیش سے وفاداری، یہ رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت ہدایت، اور آج کی سنت سے انحراف ضلالت. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات یہ سرچشمہ ہدایت ہے. جو وہاں سے انحراف کرتا ہے اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ کر بالآخر اسے لے جا کر جہنم میں پھینک دیتا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وطن سے محبت یہ اتباع مصطفیٰ ہے، وطن سے محبت یہ اسوہ مصطفیٰ ہے، وطن سے محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اپنے وطن سے نفرت، اپنے وطن سے غداری، اپنے دیش سے بے وفائی، میرے بھائی یہ رسول اللہ کی بغاوت، یہ رسول اللہ کی نافرمانی، میرے آقا کے احکامات سے سرکشی، رسول اللہ کے طرز حیات سے انحراف، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کا طرز حیات کو اپناؤ، اپنے وطن سے محبت کرو، اسلام غالب آئے گا۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى جناب محمد کون ہیں؟ اللہ کے اچھی بولو گے جان چھٹے گی۔ جناب بڑے تھی سارے دانشور سے پروفیسر کے بیٹھے ہوا ہوری بولنے والا، اللہ دے بندے کھل کے بولو یار، اتنی بڑی گلاں کرنی ہیں۔ دفاع پاکستان متھا کننا سڑا لگیا تو اس وقت جذبہ اپنے اندر پیدا کرو انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کیا فرما ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب تب آئے گا جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام الہدا سرچشمہ ہدایت، ان کا طرز حیات اسے اپناؤ گے، اور آقا کا طرز حیات اپنے وطن سے محبت ہے۔ آقا وہاں سے آگے مدینہ شریف، میں اختصار کرتا ہوں، مدینہ شریف کا موسم اور ہے، مکہ معظمہ کی آب و ہوا مختلف ہے، پانی مختلف ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک شہر سے انسان دوسرے شہر جاتا ہے، پانی کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، بعض اوقات پانی ہضم کم ہوتا ہے، آب و ہوا مختلف ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ کا اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا مختلف ہے، پانی مختلف۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بخار ہو گیا، آپ کی طبیعت علیل ہو، آپ کے دیوانے پروانے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان سے برداشت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹے ہوئے دیکھا، بلال کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ کر قریشی سرداروں کو برا بلا کہا کہ یہ ظالم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیش سے پردیس نہ بھیج دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کے پانی کا سامنا نہ کرتے تو میرے آقا تندرست رہتے، بخار نہ آپ کو، تکلیف اندر ہو رہی ہے میرے آقا کے بارے میں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کی دیوانگی اور والہانہ محبت دیکھی تو مسکرائے، اٹھ کر بیٹھ اور نبوت کے ہاتھ پھیلا کر ایک دعا مانگی۔ اور طرز مصطفیٰ ذرا سمجھو، اسلوب پیغمبر سمجھو، یہ دفاع پاکستان کانفرنس ہے، اسباق سینے پہ لکھ کر لے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، کوئی نیم خواندہ، وہ ممبر و محراب میں بیٹھ کر یہ سبق دیتے ہیں کہ وطن سے محبت یہ بھی بت پرستی ہے۔ میں ان کی
اس بری فکر پہ آج انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بلڈوزر پھیر کے رکھ دوں گا. اور میں نے اللہ کے فضل سے ٹی وی پہ بیٹھ کے پچھلے 5 سال ان کو نہ کو چنے چبوا دیے انشاءاللہ الرحمن. یہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جو ساری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستانی قوم آپس میں لڑتی ہے. ہم نے 5-6 سال محبت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ پروگرام کر کے ثابت کر دیا یہ لڑائی کرانے والے کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, یہ اللہ اور رسول کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے. تو میں یاد کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ہاتھ اٹھائے, مدینہ شریف میں آئے, موسم تبدیل ہے, آب و ہوا بدلی ہے, پانی مختلف ہے, طبیعت دلیل ہو چکی ہے. بلال جیسا پروانہ برداشت نہیں کر پا رہا, آقا اٹھ کر بیٹھ گئے, نبوت کے ہاتھ پھیلائے اور نبوت کے ہونٹ تھر تھرائے. اور میرے آقا کی زبان اطہر سے, جس زبان اطہر کے بارے میں اللہ قسم اٹھا کر فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. میرے میزبانہ نے کام کیتا ہے, پہلے قاری عبدالسلام عزیز صاحب جیسے ایڈے فاضل قاری جو ایڈی لمبی تلاوت کروا کے انہیں ترتیل بھی پڑھ چھڑی تے حضر دے سارے ماشاء لہجے پڑھ چھڑی تے ان لے آکے میں نے پیچھے بٹھا دیتا ہے. دیکھو جتنے کتنے ریشم سے کتنے ٹاٹ, تو بھر کے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. اگر آپ کے اندر ہے جذبہ سننے کے تو سناتا ہوں. میرے میزبانہ نے میں مطالبہ کیتا سی بار بار کہ باجی قرآن پڑھ کے سنایا. یہ موضوع ساڑا دفاع پاکستان ہے, تسی انہوں چھڑ کے تے کچھ اور بیان کرو, بس قرآن ہوندے وچ تے میں انشاءاللہ دفاع پاکستان ہی سناواں گا تے نال اللہ دا قرآن بھی سناواں گا. تانوں پتہ ہے کہ قرآن نازل ہویا تے ماہ رمضان دے وچ تے 27ویں رمضان تے پاکستان میں سانو اللہ نے عطا کیتا تے 14 رمضان 27ویں رمضان 14 اگست 27ویں رمضان قرآن بھی رمضان میں ملا, پاکستان بھی رمضان میں ملا. آپ کو پتا پاکستان ایک دن پہلے بنا, ہندوستان ایک دن بعد میں بنا. ایک دن پہلے ہم, ایک دن بعد وہ. 14 اگست ہم ہیں, 15 اگست کو وہ ہیں. اللہ میں تیری شان پہ قربان, جو الٹ بھی تو ہو سکتا سی. کیڑی گل ہے, ایک دن دا اگا پیچھا ہی ہو سکتا سی, لیکن میرے اللہ نے اگا پیچھا اس واسطے نہیں ہو دیتا کہ قرآن تعلق ہندوؤں دا نہیں سی, قرآن تعلق ساڈا سی. اللہ نے پیغام دیا پاکستان کے بارے میں, اس لیے پاکستان کے دفاع کی بات کروں گا اور انشاءاللہ کثرت سے قرآن بھی پڑھ کر سناؤں گا. اللہ کرے اللہ کو ہمت عطا فرمائے, سننے کی جذبے کے ساتھ, تازگی کے ساتھ, اور محسوس ہو کہ آپ ماشاءاللہ سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہوش کے ساتھ بیٹھے ہوئے. توجہ فرمائیں, آقا نے کس زبان اطہر سے مدینے کے بارے میں دعا مانگی, ذرا سنیے. اللہ اکبر. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مجھے نجم کی قسم ہے, میرا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. ان کی زبان اطہر بھی جنبش فرماتی ہے جب آسمان سے رب ان کے دل پر وہی نازل فرما دیتا ہے. اب کیا دعا مانگی ذرا سنیے. اور نام نہاد دانشورو, تمہاری کرتوت اس طرف اتنی ہے, میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی, میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی, میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے, رات ان کی. اور پاکستان ٹی وی ہمارے, چینل ہمارے,
مدارس ہمارے، مساجد ہمارے،